Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. قرآن و سنت جو فالو کرنے کا حکم ہے نا، صرف بخاری اس میں نہیں ہے، نہ صرف اس میں ترمذی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن میں تو آتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، قرآن کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کو فالو مت کرو. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عوام پر لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرے، امام شافعی کو فالو کرے؟ قرآن تو کہہ رہے قرآن کو فالو کرو. تو میں نے کہا اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ قرآن کو فالو کرو تو پورے قرآن کو فالو کرنا ہے یا آدھے کو؟ تو اس نے کہا پورے کو. تو میں نے کہا پورے قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، جو میرے راستے پر چل رہا ہے اس کو فالو کرو. نہیں یاری بات میرا خیال ہے، جو میرے راستے پہ چل رہا ہے نا اسی کے راستے پہ تم بھی چلنا شروع ہو جاؤ. تو یہاں تو اللہ بندے کو، کسی انسان کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اس آیت میں ہے کہ براہ راست قرآن کو فالو کرو، دوسری میں آتا ہے براہ راست نہیں بلکہ اس بندے کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. تو میں نے کہا اصل میں یہ دو الگ الگ قسم کے لوگوں کو خطاب ہے. دیکھو ایک حیدرآباد کی آپ کو جانا ہے، حیدرآباد بھیجنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کو سمجھا دیں یہ راستہ ہے، پورا راستہ آپ نے علامتیں بتا دیں، ادھر ہوٹل آئے گا، پھر ادھر آگے جاؤ گے تو ایک یہ بڑا ہائی وے آئے گا اور سائن بورڈ آئے گا، اس طرح سے خود چلے جاؤ. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ بولو بھائی خود تمہیں نہیں پتا، چھوڑو یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے، اس کے پیچھے پیچھے نکل لو، اس کا ہمیں یقین ہے کہ حیدرآباد ہی جا رہی ہے. تو یہ ایک ہی خطاب دو آدمیوں سے ہو سکتا ہے کہ براہ راست بھی جاؤ اور اس کے پیچھے پیچھے بھی جاؤ، یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو بولنے میں نا گورنمنٹ کی طرف سے بالکل بھی پابندی نہیں ہے. ایک ہی آدمی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈائریکٹ بھی چلو اور اس کے پیچھے بھی چلو. اب بھائی ڈائریکٹ چلنا ہے تو پیچھے چلنے کی کیا ضرورت، پیچھے چلنا ہے تو ڈائریکٹ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے قرآن کو فالو کرو، اس میں پورے قرآن میں قرآن کہہ رہا ہے نا کہ قرآن کو فالو کرو، یہی کہہ رہا ہے نا. تو پورا قرآن مراد ہے، آدھا مراد نہیں ہے. پورے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھی ایک ہی خطاب دو آدمیوں کو نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ بھی چلو اور اس کے پیچھے بھی چلو جو ڈائریکٹ چل رہا ہے، تو یعنی انڈائریکٹ جاؤ. تو اصل میں نے کہا یہ پورے قرآن کو وہ فالو کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہے ٹھیک ہے نا. اور جس کو پورا نہیں آتا، جیسے کہ آپ کو اپنے مطلب کی آیت آتی ہے، دوسری والی آتی نہیں ہے، جس کو پورا نہیں آتا نا وہ پھر ابو حنیفہ کو فالو کر لے جن کو پورا آتا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو عجیب مصیبت یہ ہے کہ اچھا پھر وہ میرے پاس نا آیت پیش کرنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. تو قرآن کہہ رہا ہے 2 سال، امام حنیفہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال. میں نے کہا امام حنیفہ 2.5 سال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا قرآن آتا تھا، یہ والی آیت نہیں آتی تھی. صحیح ہے نا، وہ ان کو پورا آتا تھا. قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور فصال یعنی چھڑانا، فصال کہتے ہیں گوشت سے چھڑانا، یہ کنایہ ہے دودھ پینے سے. یہ 30 مہینے ہیں، اور 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال ہوتے ہیں. دوسرا میں نے کہا خود اس آیت کو بھی پوری، آپ کو ایک آیت آتی ہے وہ بھی پوری وہ بھی نہیں آتی. چلو پورا قرآن نہیں آتا تو جو آیت آتی ہے وہ بھی تو تمیز سے آئے نا، پوری آئے. تو وہ آیت یہ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو رضاعت کی مدت مکمل کرانا چاہتے ہیں تو ایسی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. اس کے بعد اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ اس کے بعد نہیں پلائیں، 2 سال تک وہ پلا سکتی ہیں. آگے ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، اگر فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے. فا کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں جاء زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا، تو اس میں ترتیب بیان نہیں ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو سکتا ہے زید بعد میں آیا ہو، لیکن آپ نے اس کا ذکر پہلے کر دیا. لیکن جب آپ کہتے ہیں جاء زید فا عمر، زید آیا فا عمر کا مطلب پھر عمر بعد میں آیا ہے. تو میں نے کہا قرآن کہہ رہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائے. آگے آتا ہے فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، فا کے ساتھ ہے،
پس اگر یہ دونوں چاہیں آپس کی رضامندی سے چھڑوانا فلا جناح علیہما, کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ 2 سال کے بعد فا آ رہا ہے نا, اس کا مطلب 2 سال کے بعد رضامندی سے چھڑوائیں گے. تو اگر حرام ہوتا تو پھر یہ کیوں ہوتا کہ رضامندی سے چھڑوائیں گے نہ چھڑوائیں؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آ رہا ہوگا بھائی؟ خود اس آیت میں اشارہ ہے کہ 2 سال کے بعد رضامندی سے چھڑواؤ گے. اگر حرام ہوتا تو رضامندی نہیں ہے کہ پابندی ہے. یہ اشارہ مل رہا ہے اس آیت سے. اور میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ جس پر اعتراض کر رہے ہو نا, ہم پر اعتراض کر رہے ہیں نا, ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور 2.5 سال پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ دودھ پلاؤ, امام حنیفہ کی اندھی تقلید کر رہے ہو. میں نے کہا جس پر اعتراض کر رہے ہو اس کا بھی فقہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا فتویٰ کس پر ہے. میں نے کہا فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال کے بعد نہیں پلا. اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پر حنفیوں نے فتویٰ دیا ہی نہیں ہے احتیاط کی وجہ سے کہ 2 سال بھی بہت ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہے. اس میں تو فتویٰ امام ابو یوسف یا امام محمد کے قول پر ہے, امام شافعی کے قول پر ہے کہ بھائی بہت ہو گیا, چلو دوسرے فقہا کے قول کو فالو کر لو, کوئی فرض تو نہیں ہے نا. مجبوری میں امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں, 2 سال بھی بہت ہوتے ہیں. اور میں نے کہا امام حنیفہ کے قول کے صحیح ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ 2 سال تک تو بھرپور طریقے سے پلانے کی قرآن نے اجازت دی ہے نا. 2 سال ماں بیٹے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے, ایک دم کسی کا باپ بھی نہیں چھڑوا سکتا. اس کو کچھ مہلت تو دینی پڑے گی نا چھڑوانے کی. تو وہ کچھ مہلت ہے 6 مہینے, وہ 6 مہینے دودھ چھڑائی کا ٹائم ہے. یہ بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. پولیس کو سمجھانا اب آسان ہو گیا ہے. تو وہ کہتے ہیں 2 سال تک تو بھرپور طریقے سے الاؤڈ ہے, اس کے بعد ایک دم چھڑوانا ممکن نہیں ہے. تو وہ چھڑوانے کا ٹائم ہے, 6 مہینے چھڑوانے میں لگیں گے. لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے لا رضاع بعد الحولین, کہ 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو اس کا امام حنیفہ اس آیت کی روشنی میں یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ, ماں جب تک بچے کو دودھ پلائے گی نا, چاہے طلاق کے بعد بھی ہو, تو دودھ پلائی کی اجرت باپ کے ذمے ہے. یعنی اس کا سارا خرچہ ماں کا بھی کون اٹھائے گا؟ بھائی بیوی کا نان نفقہ طلاق تک تو ہوتا ہے, طلاق کے بعد نہیں ہوتا. لیکن جب بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو پھر دودھ پلانے کے دوران نان نفقہ باپ کے ذمے ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے بچے کی وجہ سے باؤنڈ ہو گئی ہے نا. تو وہ لا رضاع بعد الحولین کا مطلب یہ ہے, امام حنیفہ اس آیت کی روشنی میں غلط تعویلات نہیں کر رہے اپنی طرف سے, کہ وہ رضاعت جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے وہ 2 سال کے بعد, بولو نا بھائی, وہ نہیں ہے 2 سال کے بعد. 2 سال تک تو اجرت کے پیسے لے سکتی ہے, 2 سال کے بعد وہ فری پھوکٹ گئے, وہ اس میں نہیں. اب یہ تھوڑی کہ پلاتے رہو تو وہ دیتا ہی رہے گا, وہ بھی تو انسان ہے آخر. ٹھیک ہے نا, اس کے اپنے دوسرے بچوں کا دودھ کا خرچہ بند ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں نا آج کل بڑے اعتراض کرتے ہیں ابو حنیفہ کا یہ قول قرآن کے خلاف, ابو حنیفہ کے یہ قول حدیث کے خلاف. بخاری, ان کو چونکہ نا ساری حدیثیں معلوم ہیں, بخاری کی 2-4 حدیثیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ قرآن کی 1-2 آیتیں معلوم ہوتی ہیں, تو پھر یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پیچھے نہیں چلو. کس کے پیچھے چلو؟ قرآن کے پیچھے چلو. تو قرآن کے پیچھے وہ چلے گا جس کو سارا قرآن اور ساری حدیثیں بھی آتی ہوں, کیونکہ حدیثیں نے قرآن کی تشریح ہے. پھر ساری حدیثوں میں یہ بھی داخل ہے کہ حدیثوں کے صحیح اور ضعیف ہونے کا بھی پتہ ہو اس کو, اور صحیح اور حدیث ہونے میں ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی تقلید نہ کرتا ہو, خود ریسرچ کرتا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ تقلید ہی کرنی ہے تو پھر شروع سے ہی کرنا شروع کر دینا, جب اعتماد ہی پہ چلنا ہے. خود ریسرچ کر سکتا ہو کہ کون سا راوی صحیح ہے کون سا ضعیف ہے. حدیثوں میں بڑا تعارض ہوتا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ ہمارے لیے قابل احترام تھے, مگر ان کے بڑے بڑے رسالے ہیں پوری حدیثوں کی ریسرچ پر. آپ وہ رسالے تھوڑی پڑھتے ہو, آپ تو کہہ دیتے ہو البانی نے صحیح کہا, حالانکہ بعض دفعہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے, جیسے ہر انسان سے ہو سکتی ہے. وہ حدیث کسی اور محدث کی نظر میں صحیح ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوا ہے ایک حدیث امام حنیفہ کی رائے میں صحیح ہے, آپ کی رائے میں صحیح نہیں ہے, آپ اس کو ضعیف کہہ کے ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو کہ ضعیف حدیثوں پہ آپ فتویٰ دے رہے ہو. بھائی وہ آپ کی تحقیق ہے, ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث کیا تھی؟ صحیح تھی بالکل. تو آپ اپنی تحقیق ان پہ کیسے مسلط کر سکتے ہو؟ دیکھو یہ حدیث ہے نا مشہور, من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اسی حدیث کی بیس پر امام حنیفہ کہتے ہیں کہ امام جب فاتحہ پڑھے گا تو مقتدی نہیں پڑھیں گے, کیونکہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث کو جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں وہ ضعیف کہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ ضعیف ہے, تم ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دے رہے ہو, ضعیف حدیث ہے, ضعیف. علامہ البانی نے ریسرچ کی, انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. تو اب علامہ البانی نے جب کہہ دیا کہ صحیح ہے تو آپ نے مان لیا. امام حنیفہ اس پہ فتویٰ دے رہے ہیں اس حدیث کی بیس پر, صحیح سمجھ کے دے رہے ہیں نا, ان کو نہیں مانا.
اس کا مطلب بھائی شخصیت پرستی آپ میں ہے, ہم میں نہیں ہے. ہم تو امام حنیفہ کی تقلید کر کے بھی کہتے ہیں کہ ان سے غلطی کا امکان ہے. جب امکان ہے تو کر کیوں رہے ہیں؟ تو بھائی ہم سے تو زیادہ امکان ہے نا بھائی. ان سے اگر امکان ہے تو ہماری اپنی ریسرچ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. ایک ڈاکٹر جب کوئی رپورٹ بناتا ہے, کوئی علاج کرتا ہے, تو غلطی کا امکان ہے یا نہیں؟ تو کیا اس کو چھوڑ کر خود علاج شروع کر دو گے؟ آپ بولو گے بھائی جب اس سے غلطی ہو سکتی ہے, مجھے تو یہ علم آتے ہی نہیں, تو میرے اندر غلطی کا امکان زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے علاج کرا کے مر گئے تو اللہ پوچھے گا اس کی غلطی سے تم مرے ہو, تو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میرے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. خود ٹیکا لگا کے مر گئے تو قیامت میں خودکشی کا گناہ ملے گا آپ کو. نہیں یاری بات سمجھ. تو امام حنیفہ سے اگر غلطی کا امکان بھی ہے تو اس غلطی میں بھی مجتہد کو اجر ملتا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے بس میں جو تھا کر لیا, اور آپ کے بس میں جو ہے آپ نے بھی وہ کر لیا, پھر بھی اجر ملے گا. لیکن آپ اپنی اخپل طریقے سے جب تحقیق کرو گے نا, پھر جو آپ 3 طلاقوں کو ایک کہہ کے لوگوں کو حرام کاری کا دروازہ کھولو گے, اور قیامت میں ان قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا آپ کے پاس جواب نہ ہوا جن میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, تو یہ زنا کا گناہ آپ کے سر پہ ہوگا. یہ کس کے سر پہ ہوگا؟ آپ کے سر پہ ہوگا. جو مجتہد کو فالو کرنے والا وہ تو بچ جائے گا ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے, اللہ میں تو ان کو فالو کرتا تھا. اللہ کہے گا کہ ان مجتہد کے برحق ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل تھی؟ یہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے خود کے برحق ہونے کی دلیل نہ ہو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. جیسے دیکھو ایک ڈاکٹر جو پڑھا لکھا ہو, اپنی فیلڈ میں ماہر ہو, گردے کا اسپیشلسٹ ہے, ساری دنیا کی گواہی ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے, آپ اپنے گردوں کے بارے میں اس پہ اعتماد کرو, تو یہ اندھی تقلید کہلائے گی. اندھی یہ ہوگی کہ ایک آدمی چورن بیچتا ہے اور آپ اس سے گردے کا علاج کرا رہے ہو, وہ جو کہہ رہا ہے اس پہ مان رہے ہو, یہ ہے اندھی تقلید. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو کرنا اندھی تقلید نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے, کون سی حدیث میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تو پڑھے لکھے ہوں گے, مجتہد ہوں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ امام حنیفہ مجتہد تھے؟ میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری محدث تھے؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ بھئی یہی دلیل ہے کہ امت نے گواہی دی ہے, تو یہ امت معصوم عن الخطا ہے من حیث الامہ. یہ امت من حیث الامہ غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی. جیسے اس امت نے اس بات کی گواہی دی کہ حدیث میں امام بخاری امام ہے, امام ترمذی امام ہے, امام نسائی محدث تھے, تو اسی طرح اس حدیث نے اس کی بھی گواہی, اس امت نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے کہ فقہ میں, فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا, اس سے مسائل نکالنا, اور یہ جب ہی ممکن ہے جب قرآن و حدیث آتا بھی ہو. جس کو فقیہ کہہ دیا وہ محدث, تو اس کو مان لیا آپ نے پہلے. یہ محدث سے اوپر کی چیز ہوتا ہے فقیہ, سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ حدیثوں کا علم تو ہے, اس کے بعد مسائل کی تحقیق تو وہ کرے گا نا, اس کو قرآن و حدیث آتا بھی ہو, نہیں آتا تو بیچارہ تحقیق کرے گا کہاں, کس چیز پہ کرے گا ریسرچ؟ تو حلوہ وہی بنائے گا جس کے پاس چینی اور آٹا دال ہو نا. چینی ہے نہیں, آٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, حلوہ بنا رہا ہے, بنا سکتا ہے. تو اسی طرح جس کو حدیثیں آتی ہیں, قرآن آتا ہے, وہ تحقیق کر کے مسائل نکالتے ہیں. یہ اوپر کی چیز ہے, یہ ایک اسٹیپ آگے ہے. اس لیے مجتہدین کا مقام محدثین سے زیادہ ہے. امت نے مسائل میں مجتہدین کو فالو کیا ہے, محدثین کو فالو نہیں کیا. اس کی بڑی دلیل آپ دیکھو, امام ترمذی کے استاذ ہیں امام بخاری. امام ترمذی جب مسائل کا ذکر کرتے ہیں نا, مسائل کا کہ اس مسئلے میں فلاں کی یہ رائے, تو کبھی امام بخاری کا نام نہیں لیتے کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے, کیونکہ ان کو اعتراف ہے کہ امام بخاری اس فیلڈ کے نہیں ہے. جب حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی بات کرتے ہیں پھر امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے, پھر امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے اس حدیث کے بارے میں. تبھی امت نے جو فقہ مدون کیا وہ مجتہدین کا کیا. آپ کو فقہ حنفی ملے گا, فقہ شافعی ملے گا, فقہ مالکی ملے گا, فقہ حنبلی ملے گا, فقہ بخاری نہیں ملے گا, فقہ ترمذی نہیں ملے گا, فقہ نسائی بولو نا بھائی نہیں ملے گا. یہ امت گواہی, یہ میرا, یہ ہماری دکانیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں دکانیں چمکا رہے ہیں, یہ امت نے کیا یہ کام. جیسے امت نے امام بخاری کو محدث مانا, تو اسی طرح امت نے ان چاروں اماموں کو فقیہ مانا. ایک مسئلہ رہ جاتا ہے, پھر ان میں سے کسی کو بھی فالو کر لو, ایک کو کیوں؟ تو ایک کو فالو کرنے کا حکم اس لیے جاتا ہے تاکہ خواہش اور نفسانی خواہشات کا دروازہ بند ہو. بعض چیزوں سے شریعت نے صراحتاً نہیں روکا, لیکن ان کاموں سے روکا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اس کام کی طرف لے جاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟
ایک فقہ کو فالو کرنے کا اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ خواہشات کا دروازہ بند ہو جائے، ورنہ آپ جس فقہ کو چاہے فالو کریں، اگر آپ احتیاط والے پہلو کو لینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ چیز اس فقہ میں حرام ہے اس میں حلال ہے تو حرام والے کو لے لیں، کس نے منع کیا؟ آپ اس پر تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا، گنجائشیں نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ گنجائشیں نکالنے کے لیے منع کیا جاتا ہے۔ برحق سب ہیں لیکن فالو کس کو کیا جائے گا؟ ایک کو کیا جائے گا۔ تو یہ باتیں ہیں، باتیں صحیح ہے نا، قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، لیبل ہے۔ حقیقت میں جتنا قرآن و حدیث کو مجتہدین نے، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل نے سمجھایا نا، تبھی تو امت نے فالو کیا ہے، اتنا میں اور آپ نے نہیں سمجھا۔ امام بخاری نے حدیث کی صحت اور ضعف کو جتنا سمجھا اتنا ہم نے نہیں سمجھا، تبھی امت نے صحیح اور ضعیف ہونے میں امام بخاری کو فالو کیا۔ لیکن مسائل کے جو استنباط کے لیے الگ فن چاہیے، الگ صلاحیتیں چاہیے، اس میں امت نے امام بخاری کے بجائے ابو حنیفہ اور شافعی پر اعتماد کیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو امام بخاری بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مجتہدین بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، جیسے بھائی جو کڈنی اسپیشلسٹ ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن کڈنی کا علاج ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، اور ہارٹ کے لیے کڈنی والے کے پاس سر کا تاج ہونے کے باوجود نہیں جائیں گے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.